السلام علیکم۔ زباں اس کی حمد کی خوگر اور دل اس کی ثنا خوانی کا طالب ہے، جو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہے۔ درود و سلام اس ذات اقدس و اطہر پر جو اشرف النور، ختم رسول، مولائے کل، جلیل الشیم، شفیع الامم، صاحب جود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیاں کے لیے، جو چپ رہوں تو یہ ممکن نہیں زباں کے لیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین باوقار، دین زندہ تو ہم زندہ کی ایک اور کڑی لے کر بندہ احقر و کمتر نور احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، تاریخ اسلام و تاریخ انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا پہلا سفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح پر لب کشائی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی والد ماجد حضرت عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ جب عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو والدہ سیدہ آمنہ آپ کو لے کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے مدینہ منورہ چلی گئیں۔ واپسی میں مقام ابوا میں بیمار ہوئیں اور وہیں انتقال فرما گئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب ماں کی شفقت اور محبت سے بھی محروم ہو گئے۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب کی شفقت میں پلے بڑھے۔ وہ آپ کو دل و جان سے زیادہ چاہتے تھے، کسی وقت بھی آپ سے غافل نہیں رہتے اور کعبے کے سائے میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، جبکہ خاندان میں سے کسی اور کو ان کے ساتھ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مگر 2 سال بعد صرف 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چل بسے۔ اس طرح یتیم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تربیت و پرورش کے سارے اسباب کو ختم کر کے خود اپنی خصوصی رحمت کے تحت آپ کی تربیت اور نگرانی کا انتظام فرمایا۔ دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ اپنی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ جب وہ تجارت کی غرض سے شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے لپٹ گئے۔ ابو طالب پر اس کا بڑا اثر پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سفر میں ساتھ لے لیا۔ اس قافلے نے شام پہنچ کر مقام بصرہ میں قیام کیا۔ یہاں بحیرہ نامی راہب رہتا تھا جو عیسائیت کا بڑا عالم تھا۔ اس نے دیکھا کہ بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سائے کیے ہوئے ہیں اور درخت کی ٹہنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی ہوئی ہیں۔ پھر اس نے اپنی عادت کے برخلاف اس قافلے کی دعوت کی۔ جب لوگ دعوت میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عمر ہونے کی وجہ سے ایک درخت کے پاس بٹھا دیا، مگر بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلوایا اور اپنی گود میں بٹھا کر مہر نبوت دیکھنے لگا۔ انہوں نے تورات اور انجیل میں آخری نبی سے متعلق ساری نشانیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود پایا۔ پھر ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا آخری نبی بننے والا ہے، ان کو ملک شام نہ لے جانا ورنہ یہودی قتل کی کوشش کریں گے۔ انہیں واپس لے جاؤ
اور یہود سے ان کی حفاظت کرو۔ چنانچہ ابو طالب اس مختصر سی گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بحفاظت مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و پرورش شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے مخصوص طریقے پر فرمائی تھی۔ بچپن سے ہی انتہائی پاک و صاف زندگی گزاری۔ جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس میں کفر و شرک اور بت پرستی عام تھی۔ ہر طرف طرح طرح کی برائیاں اور اخلاقی گندگیاں پھیلی ہوئی تھیں، مگر اس ماحول سے دور رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے۔ بت پرستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً نفرت تھی۔ قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شرم و حیا والے اور سچی گفتگو کرنے والے تھے۔ رشتوں کا خیال رکھتے، لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے اور ضرورتیں پوری کرتے، وعدے کو پورا کرنے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملے پر میں نے یہ وعدہ کیا کہ پھر آؤں گا، لیکن میں بھول گیا، اور تیسرے دن ادھر آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود میری اس وعدہ خلافی پر بالکل غصہ نہیں ہوئے اور صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے تکلیف دی۔ میں اسی جگہ 3 دن سے موجود ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح مکہ کی ایک شریف خاتون خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دولت مند بیوہ عورت تھیں۔ ان سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت اور حسن اخلاق جیسی صفات کو دیکھ کر نکاح کا پیغام دیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے کہ پیغام نکاح کو ٹھکرا چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کا تذکرہ اپنے چچا ابو طالب سے کیا، جس کو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا، اور ابو طالب بنی ہاشم اور مضر کے سرداروں کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر گئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آخری وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار اور غمخوار بیوی رہیں۔ ان کی وفات کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ہے۔ ناظرین، آج کا یہ ایپیسوڈ یہی ختم کرتے ہیں۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو فروغ دیں، لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، اور جو ایپیسوڈ چھوٹ گیا ہو کسی وجہ سے وہ بھی آپ ایک بار پھر سے دیکھ لیں تاکہ ذہن میں تسلسل قائم رہے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور یہ عزم کریں، دین زندہ تو ہم زندہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے نور احمد کو اجازت دیجیے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ حافظ۔